الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمام حلال چیزوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یعنی طلاق حلال تو ہے لیکن اللہ رب العزت کو سب چیزوں سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی عذر معقول کے شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یعنی اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی جو بغیر کسی عذر کے شوہر کو کہے، تقاضا کرے کہ مجھے طلاق دو۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خبر دی گئی، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں۔ یہ سنتے ہی حضور علیہ السلام غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ یعنی 3 طلاق اکٹھی دینے پر حضور علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو قرآن کا جو فیصلہ ہے، قرآن کا جو حکم ہے کہ ایک ایک کر کے طلاق دینی چاہیے، اور اسی طرح طلاق جو ہے وہ طریقہ کار ہے، اور اکٹھی جو طلاق دی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ اکٹھی طلاق دے دینا یہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق ہوگی ہی نہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں وہابی حضرات کہ طلاق ہوئی نہیں ہے، طلاق ہو جاتی ہے لیکن میرے آقا نے اس کو ناپسند فرمایا، اظہار ناراضگی فرمایا، طریقہ درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رفاع کرزی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں رفاع کے پاس تھی تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی، پھر میری طلاق قطعی کر دی، یعنی مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، اور نہیں ہے ان کا عضو مگر کپڑے کو پکڑ کر کہا کہ اسی طرح وہ عضو اس کا جو ہے وہ ڈھیلا ہے، وہ ہم بستری کی قدرت طاقت نہیں رکھتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوٹ کر رفاع کے پاس جانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک ان کی طرف لوٹ کر نہیں جا سکتی جب تک کہ عبد الرحمن تم سے اور تم اس سے جنسی حیض حاصل نہ کر لو۔ اسی طرح یعنی وہ ہم بستری کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو تقاضا کیا، یا رسول اللہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو پھر جب طلاق ہے تو پھر پیچھے جانا چاہتی ہوگی، صاف ظاہر ہے جب وہ پیچھے جانا چاہتی ہے پہلے والے شوہر کے پاس تو دوسرا شوہر جو ہے وہ اس سے ہم بستری کرے گا، لذت حاصل کرے گا، دخول ہوگا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلاق لے کر اپنی مرضی سے جا سکتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ شرائط رکھ لیتے ہیں نکاح کے اندر بھی کہ ایک جگہ طلاق ہوئی، پھر اس لڑکی نے عورت نے دوسری جگہ شادی کی تو اس کا نباہ نہ ہو سکا تو پھر اس کا دل میل ہوتا ہے پہلے شوہر کی طرف تو وہ جانا چاہتی ہے۔ تو بعض لوگ یہ شرائط رکھ لیتے ہیں اعتماد میں لے کر کسی کو، جیسے کوئی نہ کوئی بندہ پکڑ لیا بھائی اس سے نکاح حلالے کے لیے نکاح کروا لیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر زور ڈالتے ہیں کہ اس عورت کو چھوڑ دینا، کچھ دنوں کے بعد ہم بستری کر کے پھر وہ اپنے شوہر پہلے والے کے پاس چلی جائے گی عدت گزرنے کے بعد۔ تو حضور علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا یہ کرائے کا سانڈ ہے، جو حلالہ کرنے والا ہے نا، جو وہ گواہ ہیں، فرمایا یہ کرائے کے سانڈ ہے سارے ہی،
تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ یہ الفاظ حضور نے بیان فرمائے ہیں، تو کتنی حضور کو ناپسندیدگی ہوگا، یہ کام ناپسند ہوگا جو حضور نے اس طرح کے الفاظ بیان فرمائے۔ ہاں اگر نکاح کر لیا ہے، نباہ نہیں ہو سکا دوسری جگہ، تو وہ طلاق لے لے، الگ بات ہے، لیکن اس نیت سے یا اس نظریے سے نکاح کرنا کروانا، یہ دو چیز ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ طلاق کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر عدت کے اندر رجعت کر سکتا ہے، خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو، یعنی رجوع کر سکتا ہے عورت کی طرف، اور بعد عدت عورت کی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اسی عورت کے ساتھ۔ اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی مرضی سے شوہر عدت کے اندر نکاح کر سکتا ہے، یعنی عورت بھی راضی ہو، دونوں کے درمیان معاملات حل ہو جائیں تو اس کی مرضی سے اسی کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد حلالے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور طلاق مغلظہ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ نکاح سے خارج ہو گئی اب تمہارے، اور بغیر حلالہ کے شوہر اول کے لیے، یعنی پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے، اب بالکل اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں جی 3 طلاق دے دی، تو پھر بھی غصے میں دی یا یکدم 3 طلاق دے دی، حضور نے حرام فرما دی، لہذا طلاق ہوئی نہیں ہے۔ تو طلاق ہو گئی، اس مسئلے سے یہ واضح ہو گیا کہ طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ جب مغلظہ آ گئی، مغلظہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ نکاح سے نکل جاتی ہے، چاہے وہ طلاق اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا حرام ہے، لیکن جو طلاق دی گئی وہ طلاق ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور طلاق سے سب کو محفوظ فرمائے، اور اگر ضرورت پڑ بھی جائے، خدا نہ کرے، تو وہ جو قرآن نے طریقہ بیان فرمایا ہے کہ 1 مرتبہ طلاق دو، پھر ٹھہر جاؤ، پھر دوسری طلاق دو، پھر ٹھہر جاؤ، پھر تیسری طلاق دو، اس طرح 3 طلاق دینی چاہیے، کیونکہ 1 طلاق کے بعد کچھ دنوں کا وقفہ ہو جاتا ہے، پھر ہو سکتا ہے اس میں درمیان میں بندہ کمپرومائز کر لے، غصہ دونوں کی طرف سے ٹھنڈا ہو جائے اور وہ گھر بس جائے۔ اس لیے قرآن نے یہ ایام کا جو ہے خاص ایک پروسیجر رکھا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد دوسری طلاق دو، پھر تیسری طلاق۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔